شام کا آہنگ میرے ساز میں ہے، کوثاروں کی صلابت میرے ایجاز میں ہے، بال جبریل کی آہٹ میری پرواز میں ہے۔ یہ جبین کون سی چوکھٹ میں جھکے گی بولو، کس کفت سے میری پرواز رکے گی بولو، کس کفت سے غم دل قید ہوا ہے اب تک، کس کے فرمان کی پابند ہے رفتار فلک، کون سی رات نے روکی ہے ستاروں کی چمک، کس کی دیوار سے سمٹی ہے چمیلی کی مہک، دشت ایصال میں کب آبلا پار رکتا ہے، کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے، بوفاداری رہوار و بتکریم علم، بگہرباری الفاظ سنادید عجم، بصدائے جرس قافلہ اہل قلم، مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم، منزلیں آ کے پکاریں گی سفر سے پہلے، جھک پڑے گا میں در زنداں میرے سر سے پہلے، تو ہی بول ہے تیرے زنداں شب غم تو ہی بتا، کیا یہی ہے میرے بے نام شہیدوں کا پتہ، کیا یہی ہے میرے معیار جنوں کا رستہ، دل دھڑکتا ہے جو گرتا ہے سڑک پر پتا، ایک نہ ایک شورش زنجیر ہے جنکار کے ساتھ، ایک نہ ایک خوف لگا بیٹھا ہے دیوار کے ساتھ۔ آج تم رام کے مونس نہ ہنومان کے دوست، تم نہ کافر کے ثناخان نہ مسلمان کے دوست، تم نہ الحاد کے حامی ہو نہ ایمان کے دوست، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو نہ قرآن کے دوست، تم تو سکوں کی چھلکتی ہوئی جنکاروں میں اپنی ماں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں، بوٹ کی نوک سے قبروں کو گرانے والوں، تمغہ مکر کو سینوں پہ سجانے والوں، کشتیاں دیکھ کے طوفان اٹھانے والوں، برچھیوں والوں، کماں والوں، نشانے والوں، دل کی درگاہ پہ پندار مٹا کر آؤ، اپنی آواز کی پلکوں کو جھکا کر آؤ، ذہن میں خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ظلم کی فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں، گیت کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، کب تک کی شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی، کونپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹیں گی، کیا قیامت ہے کہ ذروں کی زبان ڈرتی ہے، عصمت دامن مریم کی فغان ڈرتی ہے، بھیم کا گرز اور ارجن کی کمان ڈرتی ہے، مصر میں جلوہ یوسف کی دکان ڈرتی ہے، چوڑیاں روتی ہیں پیاروں کی جدائی کی طرح، زندگی ننگی ہے بیوہ کی کلائی کی طرح، کوئی ساتھ کبھی اس درد گریزاں میں نہ تھی، اتنی پرہور تو کوئی صبح بیاباں میں نہ تھی، اتنی پرخار تو کوئی راہ مغیلہ میں نہ تھی، اتنی پرغم تو کوئی شان غریبہ میں نہ تھی، اب وطن کیسے یہ دھبے تیرے دیوار پہ ہیں، کس شقی کے یہ تماچے تیرے رخسار پہ ہیں، اے وطن تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غرفہ عوام شبستان میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں میں لہو بن کے جھلکتا کیوں ہے، ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے، کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے، ہو گئے راکھ جو کھلیان انہیں دیکھا ہے، ایک ایک خوشہ گندم تمہیں کیا کہتا ہے، ایک ایک گھاس کی پتی کا فسانہ کیا ہے، آگ اچھی ہے کہ دستور نمو اچھا ہے، محفلوں میں جو یوں ہی جام لہو کے چھلکے، تم کو کیا کہہ کے پکاریں گے معرض کر کے، کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم، جوری بم کی صدا اور صدائے گوتم، رزق برتر ہے کہ یہ شعلہ بدامہ ایٹم، گھر کے چولہے سے اترتی ہے روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے، خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہنسی اچھی ہے، رود راضی تیرے ممنون کرم کیسے ہیں، صنعتیں کیسی ہیں تہذیب کے ہم کیسے ہیں، اے ہڑپا تیرے مجبور قدم کیسے ہیں، بولے ٹیکس دا تیرے سنم کیسے ہیں، ذہن میں کون سے معیار ہیں برنائی کے، مانچسٹر کے لیے وعدے ہیں کہ ہرنائی کے، عسکریت ہے بڑی شے کہ محبت کے اصول، بولہب کا یہ گرانا ہے کہ درگاہ رسول، طبل لشکر متبرک ہیں کہ تطہیر بطول، مسجد علم کا گھر ہیں کہ مشن کے اسکول، آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی، بینڈ جیتے گا کہ شاعر کی غزل جیتے گی۔ مجھے مصطفیٰ سے برہمہ کو پوچھا سر آپ نے کتنا عرصہ لگا کے یاد کی، میں نے یاد کرنے کا جو بھی تکلف ہی نہیں کیا، میں تجھے بھولا ہی کم ہوں کہ تجھے یاد کروں، ایک دفعہ پڑھی تھی اور یاد ہے، اس لیے ہم بکواس پڑھتے نہیں۔ خدایا آپ کی یہ کیسی بہار آئی، خدا سے کیا گلا پائی، خدا تو خیر کس نے اس کا عکس نقش پا دیکھا، نہیں دیکھا تو بھی دیکھا، جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، مگر توبہ میری توبہ، یہ انسان بھی تو آخر ایک تماشا ہے، یہ جس نے اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑے ہونا بڑے جذبوں سے سیکھا ہے، ابھی کل تک جب اس کے ابروؤں تک منہ پیچاں تھے، ابھی کل تک جب اس کے ہونٹ محروم میں زلفداں تھے، زدائے صد ماں اوڑے لرزتا کانپتا گردا، ضمیر سنگ سے فقط ایک چنگاری کا طالب تھا، مگر اب یہ اونچی ممٹی والے جلو خانوں میں بستا ہے،
ہمارے ہی لبوں سے مسکراہٹ چھین کے ہم پہ ہنستا ہے. خدا اس کا، خدائی اس کی، حیثیت اس کی ہم کیا ہے. چمکتی موٹروں کی دھول کا ناچیز ذرہ ہے. ہماری ہی طرح جو پائے مالے سطوت میر و شاہی ہیں، لکھوگا پا پیادہ دل زدہ مہمان راہی ہیں، جنہیں رستے میں گم ہوتی ہوئی غم پیما لکیروں میں دکھائی دے رہی ہیں آنے والی منزلوں کی دھندلی تصویریں. ضرور ایک روز بدلے گا نظام قسمت آدم، سجے گی ایک نئی دنیا، بسے گا ایک نیا عالم. شبستان میں نئی شمیں، گلستان میں نیا موسم، وہ فصلیں دیر رس جانے کب آئے گی. کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم؟ وہی عہد کا جبرود، وہی کل کے لئیم، وہی ایار گرانے، وہی فرزانہ حکیم. وہی تم لائق صد تذکرہ و صد تقویم. تم وہی دشمن احیاء صدا ہو کہ نہیں، بس زندہ یہ تم ہی جلوہ نما ہو کہ نہیں. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی، تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بدادی کی، خودداری کی، خوف کو رکھ لیا، خدمت پہ کمانداری کی. آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری یہ جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدثرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے درباروں سے بدتر فقراء سے مانگو، اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے، اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا تم نے مگر تم نہ جیے. علم نے خون لگے جان لیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم گہوارہ و سیارہ و انجام نمو. علم عباس علمدار کے زخمی بازو، علم بیٹے کی رہی قبر پہ ماں کے آنسو. وادی ابد میں قطروں کو ترس جائے گا، ان اشکوں میں ہنسے گا وہ جلس جائے گا. تم ہی بتلاؤ کہ میں کس کا وفادار بنوں، عصمت حرف کا یا دار کا غمخوار بنوں. یہ شخص ہے سب کیسا کہ دستے سیاد بھی عاجز ہے، کفے گلچیں بھی بوئے گل ٹھہری، نہ بلبل کی زبان ٹھہری ہے. آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے. اور ہم نے جو طرز فغاں کی تھی قفس میں ایجاد، حیض گلشن میں وہی طرز بیاں ٹھہری ہے. تحصیل اور ضلع مری، کوٹلی، کوسار، گلیات، پورے پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہ جڑا حافظ سعید صاحب کی ایک دفعہ ملیا ہوا ہے اور شعور نہیں، خوشبو کی نہیں، تو ساری زندگی انہوں نے اسیر نہ ہوا ہے. حافظ سعید صاحب نہ سب سے بڑا جڑا تورا امتیاز آ، کوئی بندہ جسے پیدا ہونا اس نے ارد گرد لوگ اس کی شاید اس طریقے نہ لے جاننے، کیونکہ روشنی بھی بہت قریب سے چلے گا تو اکھی چودیائی گشنیاں. اسی طرح اور سارے بہت سارے مسائل ہونے اس کی بحثیت عالم، بحثیت طالب علم نے، بحثیت مفکر یا سکالر نے نہ دیکھنے، اپنا پتر پتریا در پوترا اس حوالے نال دیکھنے ہیں، پھر اس طرح تولنے ہیں. حافظ سعید صاحب اس خطہ کوسار پر خدا تعالیٰ نے نعمتوں سے ایک بہت بڑی نعمت سے جنا خالق اور مخلوق کی آپس میں ملوایا. اس نے مدد نال، قرآن کی مدد نال، قرآنی شعور کی مدد نال، قرآنی تفہیم کی مدد نال، وہ صرف لفظاں نے حافظ نہ سے، وہ قرآن پاک نے مزاج میں بھی حافظ سے، قرآن پاک نے لغت اور ڈکشن نے بھی حافظ سے، قرآن پاک نے ٹرمینالوجی نے بھی حافظ سے. اور جس طرح قرآن پڑھنے سے اس طرح لگنا تھا کہ گویا قرآن میں نزول جاری ہے. حافظ صاحب اس طرح نے آدمی سے اور پھر کیا باندھنے سے شاید یہ ہونا کہ جس کو 4 حرف ہوں یا 4 پیسے ہوں وہ اپنے آپ کی آئسولیٹ کری تھی پنڈی اسلام آباد کا جلنا نے نہ. حافظ صاحب اپنی علمی وسعت کی، اپنی علمی شعور کی مخلوق کا استحام کی تھا. کوئی تھڑے پر بیٹھا، کوئی ہوٹل پر بیٹھا، کوئی گھر بیٹھا، کوئی سردی بیٹھا، کوئی گرمی بیٹھا، جتنے بیٹھا تشریفان علم واسطے حافظ صاحب کی گلاں، حافظ صاحب نے شعور، حافظ صاحب نے پیغام. اور پھر ایک اور گل کہ پڑھے لکھے لوگ عام طور پر بزدل ہونے، انہوں کی پڑھائی بزدل کری چھوڑنی. انہوں نے محافظ ضمیر نے اظہار نے بھی رکاوٹ بنی. حافظ صاحب کو جرت اظہار تھی، ہم نے ان پہ کیا حرف حق سنگ زن، جن کی حبت سے دنیا لرزتی رہی. جو بے خوفی، اقبال آخر تھا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. پنڈی اسلام آباد جن ہمارے دور پہ پاکستان نہیں تھے، بہاولپور تھے لوگ آئے ہوئے، ملتان تھے آئے ہوئے، شرق و غرب اور شمال و جنوب تھے لوگ آئے ہوئے. ان میں کوئی نہ ہونا. مقناطیس ہمیشہ لوہے کی کھینچنا، اور مقناطیس کی اللہ تعالیٰ مقناطیسی قوت دیتی ہے. ان کو قرآنی مقناطیسی قوت سی، شعوری مقناطیسی قوت سی، علمی سی، ادبی سی. اور پھر جس کے آنے رینڈم سلیکشن آف نیچر، خدا تعالیٰ نے لوگ کتنے پڑھے جی، کئی یونیورسٹی نے پڑھے ہوئے. اصل میں بہت سارے پروفیسر ہے
بہت سارے پروفیسر ڈاکٹر ہے، بہت سارے عالم ہے، بہت سارے مفتی ہے، بہت سارے حافظ ہے، بہت سارے قاری ہے، لیکن اصل حافظ شہید کوئی نہ. حافظ شہید اپنی طرز نہ واحد آدمی سا، یہ اپنی طرز نے بانی سے اور اپنی طرز نے خاتمی سے ان آسان درمیان رہی. علم نیا محبت نیا، جس طرح پنڈولا مونا کس طرح وہ دو سریاں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.